سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو بیت اللہ میں نفس اللہ کے نزول پہ ہدیہ مبارکباد پیش کروں بسم اللہ۔ اور آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے زبان بنتے ہوئے پردہ غیبت میں بیٹھے اپنے بادشاہ کو ان کے پاک جد کے پاک ظہور پہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مرشدوں کا ظہور منائے اور فخر سے منائے۔ اللہ نے ہمیں امام ایسا دیا ہے جس کے ماتھے پہ نہ کفر کا داغ ہے نہ شرک کا داغ ہے۔ آج اللہ کے گھر کو رونق بخش دی۔ لم یلد کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی۔ نصیری کا خدا مسلمانوں کے خدا کا گھر آباد کر گیا۔ زمانہ صدیوں سے اس کوشش میں ہے کہ فضائل علی کو مٹا سکے، لیکن ممبر آل محمد کی عزت کی قسم ہے جو 1450 سال سے علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکے، وہ علی کا نام کیسے مٹا سکے؟ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مولا علی کے خلاف بکواس سے کر کر کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید دھماکوں سے دھمکیوں سے علی مٹ جائے گا، دھماکے مٹ جائیں گے، علی نہیں مٹے گا، دھمکیاں ختم ہو جائیں گی، علی ختم نہیں ہوگا۔ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اور آج یہ نزول امیر کا جشن، یہ ظہور امیر کا جشن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے اماموں کو یاد رکھتی ہیں، جو اپنے رہبروں کو یاد رکھتی ہیں۔ میری قوم کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ چھپانے والے چھپ سکتے ہیں، ذکر علی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے انتہائی مختصر بات سورہ بقرہ سے آیت نمبر 128 تلاوت کی۔ خدا کہتا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنا۔ سورہ بقرہ سے میں نے آیت پڑھی، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنا۔ کعبہ تھا نبیوں کی عبادت گاہ تھی، ثواب کے قابل کا بنا۔ چھٹے بادشاہ سے کسی بندے نے پوچھا مولا یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا، یہ ثواب کے قابل بنایا؟ امام کی آواز ہے کہ 3 دن اس میں ایک ماں رکی تھی اور ایک بیٹا رکا تھا۔ جیسا کہ آدم تھا لیکن آدم کو سجدہ نہیں تھا، توجہ میری طرف، آدم تھا آدم کو سجدہ نہیں تھا، ایسے ہی کعبہ تھا کعبے کو سجدہ نہیں تھا۔ آدم کو سجدہ کب ہوا؟ فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا۔ اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہوتا، سجدہ ہوا اس روح کو جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اب قرآن سے پوچھو میرے اللہ یہ روح کیا ہے؟ آواز قدرت ہے، یہ روح اللہ کا امر ہے، یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پھر جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہیں، اور جو پورے اولے امر کا انکار کرے جیسے آدم تھے اور سجدہ ایسے ہی کعبہ تھا اور سجدہ۔ عزت ملی کعبے کو علی کی وجہ سے، کعبہ قبلہ بن گیا۔ اگر کعبہ قبلہ پہلے ہوتا علی بعد میں آتے تو آج مولوی کہہ دیتا کہ کعبے کی وجہ سے علی کو عزت ہوئی۔ 3 دن تک علی کی ماں علی کو لے کے اللہ کے
امام کعبہ پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں. امام کعبہ پاکستان آیا. آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ دیکھا کہ امام کعبہ نے پاکستان کے مختلف مسجدوں میں نماز با جماعت کروائی. امام کعبہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں پہنچے تو ٹیلی ویژن نے دکھایا کہ جب امام کعبہ نکل کے گاڑی سے مسجد میں آ رہے تھے تو لوگ امام کعبہ کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے, ان کی ہوا کو چوم رہے تھے, ان کے کپڑوں کو چوم رہے تھے. آپ چپ رہے تو میں جملہ کہنے لگا ہوں. وہ بندے امام کعبہ کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے جو روزہ رسول کی جالی چومنا شرک سمجھتے ہیں. وہ بندے امام کعبہ کے ہوا کو چوم رہے تھے جو عباس کے علم کو چومنا کفر سمجھتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھے کہ ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, ان کے کپڑے کیوں چومے جا رہے تھے, جواب ایک ہی مولوی دیں گے, ان کی عزت یہ ہے کہ یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں, یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں, یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں. تو جو کعبے میں نماز پڑھائے اس کے کپڑے چومنا ثواب ہے, اور جو کعبے میں آیا ہو اس کے بیٹے کا علم چومنا ثواب. اللہ کے گھر میں بیٹھے اور قبلہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے کعبہ میں 3 کام ہوتے ہیں. وَعَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے, إِنَّ طَاهِرَ بَيْتِي, تم میرے گھر کو پاک کرو, لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ الرُّكَعِ السُّجُودِ, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. خدا نے قرآن میں کہا کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں, یا طواف ہوتا ہے, یا اعتکاف ہوتا ہے, یا رکوع ہوتا ہے, یا سجدہ ہوتا ہے. یا طواف ہوتا ہے, یا اعتکاف ہوتا ہے, یا رکوع ہوتا ہے, یا سجدہ ہوتا ہے. طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. اعتکاف باہر نہیں ہوتا, اندر ہوتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کعبے میں 4 کام ہوئے, طواف ہوا, رکوع ہوا, سجدہ ہوا, اعتکاف ہوا. 3 باہر, 4 اندر. چوتھا کام کعبے کے اندر, 3 کام کعبے کے باہر, 4تھا کعبے کے اندر. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے کعبے میں اعتکاف رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. یہ کعبے میں اعتکاف کس نے کیا؟ کون رکا ہے کعبہ میں؟ اعتکاف کی کم از کم مدت ہے 3 دن. اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ کم از کم 3 دن کعبہ کے اندر کون رکا. آدم سے لے کے آج تک کعبے کے اندر جو 3 دن رکی وہ علی کی ماں رکی تھی, یا خود علی رکے تھے, یا علی کی ماں رکی تھی, یا خود علی رکے تھے. قبلہ منبر پہ تشریف فرما ہے. مجھے عزت آل محمد کی قسم سے کا مسئلہ ہے